الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. محترم سامعین کرام، اللہ پاک نے ہم تمام کو رمضان المبارک کا مہینہ اس حال میں عطا فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ الحمدللہ ہم تمام حضرات صحت مند ہیں، ورنہ آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ گزشتہ سال میں کتنے ایسے افراد تھے جو صحت مند تھے، جنہوں نے روزہ رکھا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ روزہ رکھنے سے قاصر ہے، وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ وجہ یہ بنی کہ صحت نہیں ہے، کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اور ہم اس کی برکتیں ہم سمیٹ رہے ہیں۔ بزرگوں، گزشتہ سال کچھ ہمارے دوست احباب، کچھ ہمارے رشتہ دار ہم میں موجود تھے، اس سال وہ موجود نہیں ہے، وہ رمضان کی برکتیں حاصل نہیں کر سکتے، حالانکہ گزشتہ سال انہوں نے ہمارے ساتھ رہ کر سحر کی، افطار کیا، اور ہم سے ان کا رابطہ رہا، لیکن اس مرتبہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں موجود نہیں ہے۔ موت آ گئی ہے اور دنیا سے چل بسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس کی بہت زیادہ بے شمار فضیلتیں ہیں رمضان کے مہینے کی، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس مہینے کی قدردانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے اس کی حقیقت کو سمجھیں، اور اس مہینے کو فضولیات سے، لغویات سے بچائے۔ دیگر مہینوں کے اوقات، ہمارے زندگی کے اکثر و بیشتر لمحات جو ہے وہ فضولیات میں گزر رہے ہیں۔ اگر یہ مہینہ بھی اور اس کے لمحات اور اس کے جو ہے مقدس ایام بھی اگر ہمارے فضولیات میں گزریں گے، تو آپ بتائیے اس مہینے میں اور دیگر مہینوں میں کیا فرق رہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ تو ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل میں بیٹھ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان نصیب ہو اور تقوی حاصل ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم فضولیات میں وقت لگائیں گے اور دیگر مہینے جو ہم نے پہلے گزارے ہیں اگر ویسے ہی یہ مہینہ گزاریں گے، اب مجھے بتائے تو کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر حاصل ہوگا، کیسے تقوی ملے گا، اور کیسے اس مقدس مہینے کا مقصد حاصل ہو جائے گا؟ اس مہینے کی کیسی برکتیں ہمیں ملے گی؟ نہیں ہو سکتا نا۔
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صاف اور واضح طور پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے کہ پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے، پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوموں پر، ان کی امتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض فرمائے تھے، جیسے اور تم پہ اس لیے روزے فرض فرمائے گئے کہ لعلکم تتقون، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر حاصل ہو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائے، زندگی کے تمام معاملات میں اور تمام معاشرت میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو کہ جہاں تم قدم رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ قدم رکھے۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں پر بھی آپ زندگی گزار رہے ہو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ رمضان مبارک کا مقصد ہے کہ جیسے پہلے زندگیاں گزر رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات زندگی میں نہیں تھے، سنت اور شریعت کے مطابق ہماری زندگی نہیں تھی، اب رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے تو اپنی زندگی میں ایسے پریکٹس کرے اور ایسی زندگی کو بنا دے اور ایسی اس کے اندر استطاعت پیدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمہ وقت ہمیں ہو، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہماری زندگی میں آسانی کے ساتھ آ جائے، ہمیں اس کو ادا کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی دشواری پیش نہ آئے، ایسے جو ہے اپنے آپ کو بنائے اس مبارک مہینے میں۔ اللہ نے اس امت پر اس لیے روزے فرض کیے، پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض تھے، لیکن ان امتوں کے روزوں میں اور اس امت کے روزوں میں کچھ جو ہے وہ فرق ہے۔ پہلے امتوں کے روزے علیحدہ تھے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام بیض کے روزے عطا فرمائے تھے کہ جو ہے مہینے کے درمیانی سے 14، 15، 16 تاریخ کے روزے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ کسی کو ایک دن جو ہے وہ افطار کرنا تھا اور جو ہے ایک دن روزہ رکھنا تھا، اور کسی کو جو ہے وہ بات وغیرہ کرنے کی ممانعت آئی تھی، اور شروع اسلام میں جب روزے فرض کیے گئے تو ایسے روزے فرض کیے گئے کہ جو ہے وہ جب تک سوتے نہیں ہیں تب تک جو ہے وہ بات چیت کرے، کھانا کھائے اور جو ہے بیوی سے مباشرت کرے، یعنی تمام جو ہے وہ جائز کام جو روزے میں منع ہو جاتے ہیں، بلکہ جس کی ممانعت ہے اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے، وہ کام کرنے کی وجہ سے اب وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی وجہ سے جو پہلے حلال تھے وہ حرام بن گئے ہیں۔ تو شروع اسلام میں یہ تھا کہ اب جب جو ہے روزہ رکھنے کا وقت ہوتا ہے تو جب تک جاگے رہتے تب تک یہ سارے کام درست تھے، سو گئے تو یہ سارے کام جو ہے منع ہو گئے۔ صحابی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کھیتی میں کام کر کے تھکے ہارے جو ہے وہ گھر تشریف لائے، اور آنے کے بعد جو ہے ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، تھکے ہوئے تھے تو سو گئے، اور صبح جو ہے وہ اٹھے تو روزہ ان کا شروع ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ بڑے تھکے سے لگتے ہو اور جو ہے بڑی تھکن تمہارے اندر میں دیکھ رہا ہو۔ تو فرمایا اللہ کے رسول میں نے کل جو ہے وہ دن بھر کھیتی میں کام کیا اور اس کے بعد جب میں گھر آیا تو بڑا تھکا ہوا تھا، میں سو گیا، سونے کے بعد مجھے آگ لگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہوئی کہ میں سو گیا تو میرا روزہ شروع ہو گیا، اور جو ہے میں نے بیوی سے جو ہے وہ مباشرت کر لی ہے تو میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ یعنی یہ پہلا جو ہے روزہ اس طریقے سے تھا۔ اس کے بعد حکم آیا کہ ایسا روزہ رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ نیند کی حالت میں سحر سے پہلے جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے جو پہلے حلال تھی اب بھی اس کو حلال کر دی ہے، اور جو ہے اس کے بعد سحر کے بعد افطار تک وہ چیزیں جو ہے جو حلال ہوتی ہے وہ حرام قرار دی گئی ہے، جیسے کھانا پینا ہے اور جیسے جو ہے وہ بیوی سے جو ہے مباشرت ہے یا دیگر جو ہے اصول پہلے حلال تھے اب روزے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔
बहरहाल रोजे का मकसद हासिल होना चाहिए। रोजे का मकसद ये नहीं है कि आप भूखे रहे, आप प्यासे रहे। अल्लाह तबारक व तआला आपका भूख का इम्तिहान लेना चाहते हैं, अल्लाह ताला जो है वो आपके प्यास का इम्तिहान लेना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला जो है ना आपको भूखा और प्यासा रखना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, बल्कि अल्लाह ये चाहते हैं कि लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह का डर हो, अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी आपकी जिंदगी में आ जाए। इसलिए तो फरमाया कि सहर में ताखिर की जाए। अगर भूखा रखना मकसूद होता, प्यासा रखना मकसूद होता तो सहर में ताखिर का हुक्म नहीं दिया जाता। फरमाया कि इफ्तार में जल्दी की जाए, कि जो है इफ्तार में जल्दी की जाए। अगर भूखा रखना ही मकसूद था तो इफ्तार में जल्दी का हुक्म नहीं दिया जाता, बल्कि जितनी ज्यादा ताखिर की जाएगी उतना ज्यादा रोजे का अजर जो है, अजर वो सवाब अता किया जाता। लेकिन बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने जो रोजा जो दिया है ना, तो रोजे का मकसद जो है ना वो भूखा प्यासा रहना नहीं है, बल्कि रोजे का मकसद अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी है। इसलिए आप जो है ना इफ्तार का वक्त हो गया, रोजा खोलने का वक्त हो गया, फौरन रोजा खोल दीजिए, जल्दी कीजिए। यह है तो भूखा प्यासा रखना मकसूद नहीं है, बल्कि रोजे में अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी मकसूद है। और ये चीज हमारे अंदर से निकल रही है। अब देखिए कि हम रोजा रख तो रहे हैं, लेकिन रोजा रखने के बाद इबादतें माशाल्लाह हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो है ना अल्लाह की जो नाफरमानी होती है वो गिबत हो रही है, कि खवातीन घरों में गिबत कर रही है, और जो मर्द हजरात तो अपने ऑफिसों में, अपने वर्क पर, यहाँ तक कि मसाजिद में बैठकर गिबतें करते हैं और उसको ऐब भी नहीं समझते। हालांकि रोजा सबसे ज्यादा अगर फासिद हो जाता है और रोजा मकरूह हो जाता है और रोजे का एहसास हो जाता है तो गिबत की वजह से हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो औरतों को लाया गया कि उन्हें बहुत ज्यादा रोजे की शिद्दत महसूस हो रही थी। रोजा महसूस हुआ कि हमने रोजा रखा है, प्यास और भूख जो है उन्हें महसूस हो रही है, और यह है कि करीब है कि जो है उनकी जान जाने की सी कैफियत बन गई है और जान चली जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगाया, फरमाया कि इसमें उल्टी करो। उन्होंने उल्टी की तो आपने फरमाया उसमें से कुछ जो है वो गोश्त के टुकड़े निकले, कुछ पानी निकला। आपने फरमाया इन्होंने अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाया है, इसलिए इन्हें ये रोजे का एहसास हुआ, यानी ये इन लोगों ने गिबतें की हैं अपने भाई की उनके गैर मौजूदगी में। इसलिए हम सबसे ज्यादा अपने आप को गिबत से बचाएं। आज मुआशरा सबसे ज्यादा किसी चीज में अगर मुलव्विस है ना वो गिबत में, वही चीज हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा आ गई है कि सुबह से शाम तक गिबत है। घर में बैठे तब गिबत, बीवी बच्चों में तब गिबत, दोस्त अहबाब में तब गिबत, खवातीन आपस में बैठी हुई तब गिबत। मसाजिद में हम बैठे हैं जो अल्लाह का घर है, जहां पर दुनिया की बातें करना मना है, और ऐसी नेकियां खत्म हो जाती है जैसे सूखी लकड़ी को आग जो है वो फौरन खत्म कर देती है, जलाकर राख कर देती है। ऐसी नेकियां भी जाया हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया की बातें तो करते ही करते हैं। लेकिन जो सबसे बुरी चीज है गिबत जो है वो सबसे बदतरीन गुनाह है कि गिबत करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, बल्कि फरमाया कि तमाम गुनाह की जो है अल्लाह ताला के पास तौबा है, यहाँ तक कि जिना की भी अल्लाह ताला के पास तौबा है, लेकिन गिबत की तौबा नहीं है। और आज रोजे की हालत में हमें बदतरीन गुनाह कर रहे हैं। हम अपने आप को बचाने की फिक्र करें, अपने आप को बचाएं इन गुनाहों से, अपने आप को बचाने की मुकम्मल तौर पे फिक्र करें। और दूसरी अहम बात मुझे आपको इस बात की तरफ जो है ना तवज्जो दिलानी है कि हम रोजा तो रखते हैं माशाल्लाह, दिन भर भूखे हैं, प्यासे हैं, हालांकि रोजा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, खालिस उसमें इखलास है कि खालिस अल्लाह के लिए इबादत है। एक बंदा कि जो है वो वुजू कर रहा है, हलक में पानी गया, अब निगल ले तो कौन देखने वाला है सिवाय अल्लाह के, लेकिन अल्लाह का डर है कि कतरा भी अंदर जाने नहीं देता। तन्हाई में बैठा है, घर में बैठा हुआ है, लेकिन एक घुट पानी का नहीं पीता, हालांकि शिद्दत की प्यास महसूस हो रही है, बड़ा जो है वो ठंडे पानी को देख के दिल ललचा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं पीता, अल्लाह का डर दिल में बैठा हुआ है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अस्सौमु ली व उज्जा बी, कि रोजा मेरे लिए है और उसका बदला मैं खुद हूं, यानी मैं खुद अता फरमाऊंगा। इस पे क्या अल्लाह ताला इनाम देंगे इसका अंदाजा मैं और आप नहीं लगा सकते। इतना बड़ा जो है इसका अजर है। अल्लाह ताला ने एक जन्नत में दरवाजा स्पेशल
خاص طور سے روزے داروں کے لیے بنایا ہے، اس میں سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اس لیے بزرگوں، روزے کی بہت فضیلتیں ہیں، لیکن ہم دن بھر بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور شام کا جب وقت آیا نا تو حرام مال سے افطار کر دیا۔ جتنا ثواب روزہ رکھنے کا تھا، اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کے برداشت کرنے کا تھا، اس سے زیادہ گناہ حرام مال سے افطار کرنے کا ہوا۔ اور خاص طور سے نا انسان کو معلوم ہے کہ میرا مال حرام ہے تو شاید وہ اس سے افطار نہ کرے، لیکن ایک آدمی اسے معلوم ہے کہ میرا مال حرام ہے، اس کے باوجود وہ روزہ کھلائی کر رہا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ روزہ افطاری کی دعوت دے رہا ہے، کسی کے گھر پہ جو ہے وہ افطاری بھیج رہا ہے اور سامنے والوں کو معلوم نہیں ہے یا معلوم ہے اور وہ اس کو کھا رہے ہیں، تو آپ بتائیے کتنا بڑا گناہ ہے؟ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن بس عام طور سے ہو رہا ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ تو کچھ افراد نے یہ تک باتیں مجھے بتائی ہیں کہ لوگ جو ہے نا کسی کے والدین کا انتقال ہوا، کسی کی والدہ گئی، والد گئے، بھائی گئے یا کوئی اور رشتہ دار جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، تو ان کے چہلم کی نیت بھی وہ روزہ افطاری میں کرا رہے ہیں۔ ہاں یہ واقعات ہے، مجھ سے خود آ کے لوگوں نے عرض کیا ہے۔ اس لیے نا اس کی اصلاح کرے، ہم افطار کس چیز سے کر رہے ہیں نا اس پہ غور و خوض کرے کہ ہم جو ہے نا افطار حلال مال سے کریں، حرام سے نہیں۔ کوئی دے تو ہم یہ سوچیں اور جانکاری کریں، اس بات کا خوب اچھے سے علم حاصل کریں، تحقیق کریں کہ اس کا مال حلال ہے یا حرام۔ اگر حلال ہے تو بہت اچھا ہے، فبیہا و نعیمت، بہت بڑی بات ہے، اور اگر حلال نہیں ہے تو اس کو قریب بھی نہ آنے دے، اس کو پھینک دے یا اسے واپس کر دے، اسے اس کے سامنے کہیں کہ آپ کا مال جو ہے وہ حرام ہے اور اس کا جو ہے افطار کرنا میرے لیے بہت بڑا گناہ ہے، جتنا ثواب مجھے روزہ رکھنے کا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کے افطار کرنے کا ہوگا۔ اس لیے آپ بھلے اسے برا لگے، آپ اس کی پرواہ مت کیجیے۔ اللہ کے بارے میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ جو ہے آپ کے لیے خود اس کا انتظام کر دے گا، کوئی ضرورت نہیں، لوگوں کی کوئی پرواہ کی ضرورت نہیں۔ اس لیے جو ہے نا حلال مال سے افطار کی کوشش کریں، اور بزرگوں روزے کو خوب اچھے سے اللہ کی عبادت میں گزارے، نوافل پڑھے، قضائے عمری پڑھے، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ اس مہینے کو قرآن سے خاص جو ہے وہ مناسبت ہے، قرآن نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اسی مہینے میں نازل کیا گیا، اس لیے قرآن کی خوب تلاوت کرے، جہاں تک ہو سکے گھر کی خواتین قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، مرد حضرات اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے زیادہ قرآن کی تلاوت میں اپنے وقتوں کو لگائے، تسبیحات میں لگائے، دیگر عبادتوں میں لگائے، فضولیات میں اس مہینے کو ضائع نہ کرے۔ بہت اجر ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے، ایک نفل کا ثواب جو ہے وہ ایک فرض کے برابر ہے، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ اس میں اجر و انعام رکھے ہیں، اور اس کے لیے خوب جو ہے روزے کو صحیح طریقے سے گزارے، غیبتوں میں، چغلیوں میں، برائیوں میں، اور جو ہے فحاشیت میں، موبائل میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں اپنے وقتوں کو ضائع مت کیجیے، جتنا ہو سکے اب اس روزے کو عبادت بنائیے، اس رمضان کی خوب برکتیں لوٹ لیجیے، اور جو ہے ایسے اپنے آپ کو بنائیے۔ اس کے راتوں میں خوب جو ہے وہ جاگنے کی عادت ڈالیے، جاگنا مطلب باتیں کرنا یا موبائل دیکھنا یا گروپ بنا کے بیٹھ جانا، یہ جاگنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں جاگنا ہے، اور پوری رات جب تک جاگے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگانا ہے۔ سحر میں وقت پہ اٹھیے اور جو اطمینان سے کھائیے، اور اتنا کھائیے کہ آپ کو گلاوٹ محسوس نہ ہو، اتنا زیادہ نہ کھائے کہ دن بھر کھٹی جو ہے وہ ڈکار آتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔